نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان دنیا اور آخرت کے چند ایک ایسے غم ہیں جن میں انسان ہلکان ہوا جاتا ہے، اور انسان چاہتا ہے کہ انسان غموں سے دور رہے، محفوظ رہے، تاکہ اس کی دنیا اور آخرت سنور سکے۔ لیکن انسان کے غموں سے بچنے کے بھی طور طریقے ہونا چاہیے کہ جس کی وجہ سے انسان ان غموں سے محفوظ رہ سکے۔ اگر غموں میں گر چکا ہے تو پھر کس طریقے سے کیا عمل کیا جائے کہ جس کی وجہ سے انسان غموں سے نکل سکے، اور اگر غموں میں نہیں گرا تو پھر کیسے محفوظ رہا جا سکے کہ آئندہ کے لیے ایسا نہ ہو۔ اب انسان کی زندگی میں چار غم ہیں کہ انسان پہلے چاہتا ہے کہ انسان اچھی تعلیم حاصل کرے، تعلیم اس کے پاس تعلیم ہو، تاکہ جس کی وجہ سے انسان کو شعور ہو کہ کون سی چیز صحیح ہے، کیا غلط ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ انسان چاہتا ہے کہ اس کو تعلیم حاصل کر کے اچھا بہترین روزگار بزنس فراہم ہو کہ جس کی وجہ سے انسان کی زندگی خوشگوار بسر ہو سکے، اور ضرورت جتنی بھی ضروریات کی آسائشیں ہیں انسان کی زندگی میں وہ اس کو میسر ہو سکے۔ تو پھر جب انسان روزگار میں ہوتا ہے، پھر تیسرے نمبر پہ انسان چاہتا ہے کہ جس سے من پسند انسان کو ایسے جو ہم سفر ملے کہ جس سے زندگی چار چاند لگ جائے اور خوشگوار زندگی ازدواجی بسر کر سکے، احسن طریقے سے ہنستے بستے ہوئے زندگی گزارے۔ اور جو چوتھا غم انسان کو لیے جاتا ہے انسان کو کہ انسان کی اولاد جو ہے وہ نیک صالح فرما بردار ہو اور اس کے تابع ہو، اور کوئی ان پر نہ تو کسی قسم کی کوئی بیماری آن ٹپکے، نہ بیماری آن لے ان کو، نہ وہ کوئی ان پر کوئی تکلیف پریشانی یا کوئی رنج ان کی طرف سے نہ پہنچے۔ یہ چار انسان کی زندگی میں غم ہیں کہ جن کی وجہ سے چار چیزوں کی وجہ سے انسان غم میں رہتا ہے، پریشانی میں رہتا ہے۔ اب مرنے کے بعد آخرت کے جو چار ہیں وہ کیا ہیں کہ انسان چاہتا ہے کہ مرتے وقت اس کو کلمہ نصیب ہو۔ دوسرے نمبر پہ انسان جو قبر میں اتارا جاتا ہے تو قبر کے جو سوالات ہیں وہ ان کے جوابات آسانی سے دے سکے، اور پھر قبر کے عذاب سے محفوظ رہا جا سکے۔ تیسرے نمبر پہ جو انسان کو غم ہوتا ہے کہ انسان کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہو کہ بائیں ہاتھ میں ہو، دائیں ہاتھ میں ہو یا بائیں میں، یہ غم اس کو ٹینشن پریشانی لاحق ہوتی ہے۔ پھر انسان کا پولیس سرات سے گزرنا، یہ چار ایک ایسے غم ہیں کہ جو انسان زندگی اور آخرت کے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ چار اور چار 8 غموں سے، دنیا اور آخرت کے غموں سے آپ کو اللہ تعالی محفوظ رکھے، تو آپ یہ وظیفہ حیات بنا لیں۔ انشاءاللہ دنیا اور آخرت کے غموں سے اللہ آزاد کر دے گا، بے نیاز کر دے گا، آپ کو تکلیفوں سے آزاد کر دے گا، اللہ تعالیٰ کی مدد ہوگی اور نصرت عطا فرمائے گا۔ اب وہ کیا ہے کہ اول و آخر ایک مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ آپ نے حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، یہ آپ نے 7 مرتبہ مغرب کی فرض کے بعد اور 7 مرتبہ آپ نے فجر کی نماز کے بعد، فرض کے بعد، کہ میرے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو یہ آپ 7 مرتبہ فجر، 7 مرتبہ مغرب میں فرض کے بعد پڑھنا ہے۔ یہ پڑھ لیں، انشاءاللہ تعالیٰ ہر قسم کے دنیا اور آخرت کے غموں سے آزاد بے نیاز اللہ کر دے گا، آپ کے ہر کام میں آسانی ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی مدد نصرت ہوگی، اور ہر طرح کی آسائشوں سے لیس ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔